السلام علیکم ناظرین، کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں دیامر میں حقوق دو اور ڈیم بناؤ تحریک کے رہنماؤں وابڈا اور ضلع انتظامیہ کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد وابڈا دفاتر دوبارہ کھول دیے گئے۔ مذاکرات ڈپٹی کمشنر آفس چلاس میں ہوئے، جہاں تمام فریقین نے اسلام آباد معاہدے پر عمل درآمد کے لیے واضح ٹائم فریم طے کرنے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کے بعد وابڈا ضلع انتظامیہ دیامر، متاثرین دیامر بادشاہ ڈیم کمیٹی اور سپارکو کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت جی آئی ایس کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ڈبل چولہا متاثرین کو 20 دن کے اندر ادائیگی، مسنگ چولہا جات کی تصدیق کے بعد جولائی 2026 تک ادائیگیاں، جبکہ متاثرہ اراضی اور لیفٹ اوور زمینوں کی ادائیگی کا عمل بھی شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ دیامر بادشاہ ڈیم منصوبے کے لیے درکار ملازمتیں 2 ماہ میں مشتہر کرنے اور میرٹ پر بھرتیوں کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ کنٹینجنٹ ملازمین کا کیس منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھجوانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم گلبستان کو NFC ایوارڈ میں حصہ دلائیں تو انہیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ KPN سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان کو حصہ دینے کی ہرگز مخالف نہیں، بلکہ یہ تاثر غلط اور گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلبستان کو آئینی صوبہ نہ ہونے کے باعث NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں مل رہا، مگر مسلم لیگ نون حقائق کے برعکس بیانات دے رہی ہے۔ سید مہدی شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آئینی حقوق کی حامی ہے اور جب تک گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت نہیں ملتی، NFC ایوارڈ میں شمولیت ممکن نہیں۔ سیاسی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے گورنر نے دعویٰ کیا کہ آئندہ انتخابات پیپلز پارٹی جیتے گی اور حکومت بنائے گی، جبکہ پارٹی سے ماضی میں غداری کرنے والوں کو ٹکٹ دینے کی مخالفت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جس امیدوار کو ٹکٹ دیں گے، تمام کارکنان پارٹی ڈسپلن کے تحت اس کا ساتھ دیں گے۔ مجلس وحدت المسلمین شگر کا الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان۔ سعید شگری مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے متوقع امیدوار ہوں گے، جبکہ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کی صورت میں امیدوار کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ شگر سے ڈیلی K2 کے نمائندے منظور ناس کے مطابق MWM نے راجہ ناصر عباس اور صوبائی صدر سید علی رضوی سے مشاورت کے بعد آمدہ الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فی الحال متوقع امیدوار کے طور پر نوجوان رہنما محمد سعید شگری کو سامنے لایا ہے، جبکہ تحریک انصاف سے الحاق کی صورت میں امیدوار تبدیل ہو سکتا ہے۔ سعید شگری کی الیکشن میں حصہ لینے کے اعلان کے بعد شگر کی سیاسی حلقوں میں گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔